لوگ اللہ کو نہیں مان رہے، رسول کو نہیں مان رہے، ماں بعد طبیعیات کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، حدیث کو نہیں مان رہے، اس کے انکاری ہوتے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی جنریشن میں الحاد اور خدا بیزاری کس قدر بڑھتی جا رہی ہے، اس کا اندازہ اس سچے واقعے سے لگائیے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست کا فون آیا، وہ کہنے لگے غازی صاحب مجھے فوراً آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ اس نے کہا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور میرے بیٹے کے حوالے سے ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئے اور جو ان کا بیٹا تھا ماشاءاللہ خوبصورت، باشرح، سفید ٹوپی لگائی ہوئی، اجلا لباس اور وضاقتہ بالکل مذہبی اور دینی۔ الیکس لیک کے بعد کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے ٹوپی لگا رکھی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اجلا سفید لباس ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا۔ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا داڑھی تو ہماری قبائلی روایات ہے، تو قبائلی روایات کی وجہ سے ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ٹوپی کیوں پہنی ہے؟ اس نے کہا میرے ابو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ کر آئیں، تو اور نماز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہن کے پڑھنی چاہیے، تو ابو کی فرمانبرداری کی وجہ سے میں نماز پڑھتا ہوں اور ٹوپی لگاتا ہوں، اور باقی میں اللہ واللہ کو نہیں مانتا۔ یہ ساری کائنات ایسے ہی چل رہی ہے، جیسے خود رو چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور جیسے بت ہیں، ہندو ہے بتوں کو مانتے ہیں، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے، یہ تو اپنی اپنی تسکین کے لیے ہے، لوگوں نے اپنے اپنے ایک نظریات بنائے رکھے ہیں، ورنہ کوئی خدا نہیں ہے اس کائنات میں۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ جب کوئی اللہ کوئی نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، ماں بعد طبیعیات کو نہیں مانتا، حشر نشر کو نہیں مانتا، جنت دوزخ کو نہیں مانتا، وہ ایمان مفصل ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کی نماز، روزہ، عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس بچے کی بات میں نے سنی، ان کے ساتھ 2-3 مختلف نشستیں ہوئیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں وہ فلسفے کو بھی جانتے ہیں، میں ان کے پاس بھی لے گیا، ان کے ساتھ 2-3 نشستیں ہوئیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دوبارہ راہ راست پر آ گیا، اور اب اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کی بھی مانتا ہے، ماں بعد طبیعیات پر ایمان بھی لاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بقرعید کے دنوں میں کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کیوں کر رہے ہیں، 1.5 لاکھ کا ایک بکرا ذبح کر رہے ہیں، یہ کرنے سے کیا ہوگا، یہ رقم آپ غریبوں کو دے دیں، کسی غریب بچے کی شادی کروا دیں، کسی معذور کا علاج کروا دیں، وہ قربانی کو نہیں مان رہے۔ ابھی میں سن رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹرویو سن رہا تھا، اور بہت ایک مشہور رائٹر ہیں خلیل الرحمن قمر، اس کی ویڈیو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کیا چیز ہے، یہ تو مولویوں نے ایسے بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کا ذکر قرآن میں فصلی لربک وانحر قل ان صلاتی ونسکی۔ اور اس کے علاوہ میرا یورپ کے کئی ممالک میں جانا ہوتا ہے، ابھی میں سری لنکا گیا ہوا تھا، اور وہاں پر ہمیں انڈیا کے کئی لوگ ملے جو کہنے لگے کہ انڈیا میں الحاد بہت تیزی سے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، پاکستان کے کالج یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں، فحاشی عریانی کرتے ہیں، اور جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، ہم جنس پرستی کے قائل ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اور مرد عورت کے ساتھ شادی کر سکتا، عورت عورت سے اپنی جنسی تسکین کر سکتی ہے، مرد مرد کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کر سکتا ہے۔ کالج یونیورسٹیوں میں یہ عام ہے، شراب عام ہے، سود عام ہے، گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، کوئی روک ٹوک، جو کہ اللہ کو نہیں مانے گا، رسول کو نہیں مانے گا، باقی چیزیں تو ساری بہت دور چلے جائیں گی۔ ہمارے بہت سارے مذہبی رہنما، علماء کرام چھوٹی چھوٹی فروعی بات پر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ اگر کسی نے بڑے بال رکھ لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بال کیوں رکھ لیا، اور کسی کی داڑھی چھوٹی ہو گئی تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور کسی نے بدتمیزی کر لی اس کو بدتمیزی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ بھائی یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، دین اسلام میں داڑھی ہے لیکن سارا دین اسلام داڑھی میں نہیں ہے۔ اور شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو طوفان بدتمیزی ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں پر ایمانیات کے مسئلے ہیں، لوگ اللہ کو نہیں مان رہے، رسول کو نہیں مان رہے، ماں بعد طبیعیات کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، حدیث کو نہیں مان رہے، اس کے انکاری ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے خدا بیزاری جو ہو رہی ہے، مذہب بیزاری جو ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنے قریب کریں، ان کو محبت دیں،
یہ جو غصے والا کنسیپٹ تھا، نفرت والا کنسیپٹ تھا، اس کو بدلنا چاہیے۔ مختلف مسالک جب آپس میں لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد کرتے ہیں، روئی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو نوجوان بیزار ہونے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا مذہب ہے جو مولوی لڑ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، دوسرا کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، ایک کہہ رہا ہے کہ عید کے چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 3 دن قربانی کے دن ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ داڑھی اتنی لمبی ہونی چاہیے، دوسرے کہتا ہے کہ داڑھی چھوٹی بھی رکھ سکتے ہیں، تیسرا کہہ رہا ہے کہ مٹھی کے برابر ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، کوئی کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے خواتین مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک ایسی چیز ہے جس میں تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، آپ حدیث پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے یہ قرآن کی ہی تشریحات ہیں۔ عرب دنیا کے اندر لوگ قرآن خود سمجھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، حدیث کو خود پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، آیات میں غور و فکر کرو، کائنات میں غور و فکر کرو۔ اور آخری بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو محبت دیں، اپنے قریب لائیں، اسلامک سینٹر میں لائیں اور ان پر تشدد نہ کریں اور چھوٹی چھوٹی فروعی باتوں پر ان پر کفر کے فتوے نہ لگائیں۔ اور اس موضوع پر بے شمار واقعات ہیں۔ جب میں ناروے گیا، وہاں پر ایک فیملی ملی مجھے، وہ پاکستان کے رہنے والے سے 40 سال پہلے وہ ناروے آئے تھے۔ ان کا جو بیٹا تھا وہ پارسی ہو گیا، اس کی جو بیٹی تھی وہ عیسائی ہوگی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ دین کے اندر آپ لوگوں نے تشدد کیا ہوا ہے، اس کو بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ دائرہ کار جو دین کا دائرہ کار وہ تنگ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی رخصتیں دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی رخصتیں دی ہیں، یہ آپ کہیں کہ دین اسلام آج بھی قابل عمل اتنا ہی ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا، اور دین کے اندر جتنی رخصتیں ہیں وہ دیں، دائرہ کار تنگ مت کریں۔ اور آخری بات، نوجوانوں کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات کو سمجھائیں۔ آج جو جنزی ہے، نئی جنریشن ہے، وہ سوال کرتی ہے، سوال، جب ان کے سوالوں کے آپ جواب نہیں دے پاتے، آپ ان پر غصہ ہوتے ہیں، آپ ان پر فتویٰ لگاتے ہیں جس سے وہ متنفر ہوتے ہیں۔ تو آپ نوجوانوں کے سوالوں کے جوابات دیں۔ اگر آپ کو سوالوں کے جوابات نہیں آتے تو کسی اہل علم کے پاس لے جائیں۔ چند سال پہلے ایک نوجوان آیا، اس نے سوالات کیے، اتنے ساری فلسفی سوالات کی، مجھے ان کے جوابات نہیں آئے۔ میں استاد محترم مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کے پاس لے گیا، انہوں نے بھی چند سوالوں کے جواب دیے اور باقی کے لیے کہا کہ کراچی یونیورسٹی میں خالد جامی صاحب ہوتے ہیں، وہ فلسفے کے بہت ماہر استاد ہیں، ان کے پاس لیں۔ وہ ان کے پاس لے گئے۔ نوجوان 2 ہفتے تک سوالات کرتا رہا اور مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب، مولانا عدنان کاکا خیل صاحب، خالد جامی صاحب نے ان کو جوابات دیے اور وہ مطمئن ہو گیا اور آج وہ ایک بڑا داعی بنا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی کی گمراہی پوری نسل کی گمراہی ہے، اور ایک آدمی کا راہ راست پر آ جانا پورے خاندان کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا راہ راست پر آ جانا ہے۔ تو نوجوان جنزی جو آج سوال کر رہے ہیں، آپ کھل کر ان کے جوابات دیں۔ آپ کو نہیں آتے تو آپ اہل علم کے پاس لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو خدا بیزاری سے بچائے، مذہب بیزاری سے بچائے، راہ راست پر رکھے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔